ہم حلول کے قائلین ہیں. تو پھر ہر جگہ والا کہاں سے عقیدہ بن گیا؟ ہم اب بھی میں ہر جگہ اللہ کو مانتے، یہ تفصیل میں نہیں جاتے کہ چیزوں کے اندر ہے یا نہیں. کون بولے آپ کو؟ یہ تو اپنا بنا لے رہے آپ. ہمیں ایسے میں جب ہر جگہ بولے تو مخلوق کے اندر آ گیا نا. نہیں لا سکتے میرے بھائی حوالہ، میں آپ کو بول رہا ہوں. انا للہ. خیر یہ عبارت پڑھنے دیجیے. ہاں پڑھیے. خیر تو انہوں نے کیا کہا؟ عبارت صاحب کتاب کی ہے، شرح کرنے والوں کی. یہ شرح کرنے والوں کی. ٹھیک. مخلوق سے جدا نہیں. ان کے باطل ہونے کو سمجھنے کے لیے ان سے سوال کرو جو لوگ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور مخلوق سے جدا نہیں ہے. یعنی کہ مخلوق سے جدا نہیں بولے تو اگر اللہ صرف عرش پر نہیں ہے سب کے ساتھ. جواب تو میرا پڑھنے کا، مگر یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ مخلوق سے جدا نہیں، وہ ہماری ٹاپک ہی نہیں ہے. مطلب کیونکہ ہم مخلوق کے اندر اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو پھر ہر جگہ کے ساتھ کدا ہوگا. ہر جگہ کے اندر ماننا. ہم تفصیل میں نہیں جاتے. ذات کے اعتبار سے پھر زمین پر موجود ہے اللہ. ہاں ہے. تو پھر زمین پر تو کون انسان ہے؟ میں ابھی کیا بولا، یہ دیکھیے ہر جگہ میں کیا بولا. ارے بھائی زمین پر ہے تو زمین مخلوق ہے، خالص ہے، تو زمین پر لانا کیا ہو گیا؟ میں یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ. اچھا پھر ایک منٹ اب آگے ہم چلتے ہیں. تو یہ ابھی آپ نے خود مان لیا کہ اللہ اس زمین پر موجود ہے، تو زمین تو مکان ہو گئی نا. تو پھر اگین آپ نے مکان کو لا لیا. معاذ اللہ. خیر نہیں لا، میں بتاؤں آپ کو کیسے نہیں لا. مطلب اس کے بعد آپ تفسیر یا کوئی شرح آپ پیش کریں. ٹھیک. اس کے بعد میں کیا کہا آپ کے حوالے فٹ نہیں آ رہے، فٹ آ رہا ہے. وہاں حلول کی نفی ہو رہی. ایمانداری. بالکل آپ نہیں مان رہے تو وہ آپ کا پرابلم. بھائی حلول کے ہم قائل نہیں، حلول کا ہم خود کفر سمجھتے ہیں. آپ وہ چیز جس کو ہم کفر سمجھتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو پھر لو بھائی اس کی علماء نفی کرا رہے، ہم خود نفی کرتے پہ حلول کی. ایک بھائی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننے میں یہ بوٹل کے اندر اللہ کو ماننا اللاجیکل ہے، کیونکہ وہ متشابہات میں سے ہے اور اس کی تفصیل میں جانا حرام ناجائز ہے. اور جہمیہ کا ذکر علماء رد کرے، اس وجہ سے رد کرے کہ اللہ کی صفات میں تفصیل کے اندر جاتے ہیں اور ہم تفصیل کے قائل نہیں. میں پہلے اپنی ٹرم کے اندر آپ کا عقیدہ ہے یا آپ کے علماء کا عقیدہ ہے؟ پورا ہوگا ہمارے جتنے علماء اہل سنت سب کا یہ عقیدہ ہے. آپ کے مگر ایک منٹ، آپ کے دارالعلوم دیوبند کی ایک ویب سائٹ ہے جی، اس کا صفحہ میرے پاس موجود ہے ویب سائٹ پہ. کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے؟ ہر چیز میں یاد رکھیے وہ دکھانے والا. تو وہ بول رہے کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں ہر چیز میں موجود ہے. دکھا دیتا ہوں، ہر چیز میں موجود ہے بول رہے. اب آپ بول رہے کہ آپ جو دارالعلوم دیوبند بول رہے نا، وہی دارالعلوم دیوبند سے حلول کے عقیدے کے کفر ہونے کی میں دکھا دوں. ہاں ٹھیک ہے، میں وہ بعد میں آپ کو اور ایک سوال بھی دکھاتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا، وہ بھی میں آپ کو سوال دکھا دوں. دارالعلوم دیوبند بات والا ہے بھائی، یہ حال کے مفتیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بولے تھے آپ شروع میں، آپ حال کے مفتیوں کا کیوں آگے بھائی؟ آپ بات بولے سب کا ہے بولتے آپ پھر پلٹ جا رہے ہیں. میں تو ابھی بول رہا ہوں کبھی ان کو دیکھیں گے بعد کی بات ہے، یہ حال کے پرندوں کو بعد میں دیکھیں گے. تو پھر ابھی آپ کیوں بولے کہ نہیں ابھی آپ کے نہیں پہلے کے لوگوں کی بات بتا دے تو ہو گئی تھی بات. کون سی؟ ارے بھائی تو میں یہی بول رہا ہوں آپ کو کہ پہلے کے لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ پیش کریے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ اللہ جو ہے نا ہر جگہ کی نفی. یہاں پر آپ کا جو ہے سو دارالعلوم ویب سائٹ کا اس کو آپ جو ہے سو نہیں، آپ نے کہا کہ بھائی کسی نے نہیں کہا، تو یہ تو فتویٰ شاپ کمپنی ہے. یہ پوچھا گیا، دیکھیے ذرا زور سے پڑھیے نا، ذرا زور سے پڑھیے اس کو. کیا اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے؟ کیا اللہ پاک ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہے؟ کیا اللہ ہر موجود ہے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ دیکھو سوال نمبر بھی مان کے دیکھ لو، ابھی بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ اس کو نکال دیا گیا. پھر بعد میں پھر سوال ہوا، کئی سوالوں کے بعد پھر سوال ہوا کہ شیخ آپ نے جو ہے سو ایک سوال میں کہا تھا کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو حلول والا عقیدہ ہے نا. تو بولے نہیں اس کا مطلب یہ ہے بول کے بعد میں وہ انٹرپریٹیشن دے رہے. تو یہ کیا، اس کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ یہ کیا ہے پھر بھائی؟ وہ متحمل المعنی، اس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہے. کیا ہے یہاں پہ دیکھو کیا لکھا ہے، جواب میں کیا لکھ رہے ہیں. جواب آپ تفصیل ہے اس میں بالکل واللہ والا بھی سواب لکھ دیا ہوگا. ابھی کیا ہے ختم ہو گیا اتنا مختصر. میں ابھی پھر بات اب نہیں مان رہے. ارے میں کہاں بھاگا بھائی، اشرف سے سیدھا آپ خود بولے کہ بھائی آپ پیش کرو، بولے تو پیش کر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لے گئے. آپ سے یہ دعویٰ کرا کہ ایک آیت جس میں اللہ صرف عرش پہ کا لفظ موجود ہے، ہم ہاتھ چوننگ میں بولے. آپ موقع ایک آیت ابھی تک کون سی؟ تو آپ تو مانتے اللہ کا عرش کے اوپر. پھر بات کون سی آیت کا ترجمہ اللہ ہر جگہ پڑھ دیا. ایک پڑھو. کیا ایک پڑھو؟ اللہ ہر جگہ. میں کیا بولا آپ کو؟ ایک واضح آیت پڑھیے اللہ ہر جگہ. ایک آیت نہیں، پوری نماز ایک آیت پڑھیے نا. جب آپ میرے اوپر قید لگا رہے ہیں کہ ایک آیت پیش نہیں کرے تو آپ جو مانتے نا اللہ کو عرش کے اوپر، ختم ہو گیا مسئلہ. اب آپ کو ہر جگہ کی نفی دکھانا ہے. میں نے ایک آیت پیش کر دی. کیا ہے ہر جگہ کی نفی میں؟ بالکل. کون سی؟
सूरह तलाक की आयत नंबर 65 खोलिए, अल्लाह क्या कह रहा है कि जमीन और आसमान में जो कुछ है, निकाल सूरह तलाक आयत नंबर 65 सूरह तलाक की आखिरी आयत है, देखिए हाँ, क्या कह रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला नहीं है फुल में सूरह तलाक की आयत नंबर 65 भाई तवज्जो करो, सूरह तलाक हाँ। की आयत में हर जगह की नफी है। नफी होना मतलब बिल्कुल उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट, हाँ। यानी वहां पर अपोज है कि अल्लाह हर जगह नहीं है बोल के सूरह तलाक में। लेट अस सी, जरा बुलंद आवाज से उसको पढ़ ले, मतलब मान के चल जाएंगे बोले तो आप मुश्किल कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जरा इसको पढ़ ले, ये मेरे पास आ गया। आयत नंबर 12 आखिरी आयत है, आखिरी आयत, हाँ। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति, जरा पढ़ ले। नहीं तो अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीन भी उन्हीं की तरह पैदा किए। अल्लाह का हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है और ये कि अल्लाह के इल्म ने हर चीज का इहाता किया हुआ है। माशाअल्लाह, अल्लाह हर चीज में है नहीं, यार साथ की बात ही नहीं हो रही भैया, आप तो सिफत की बात हो रही, सिफत आज का टॉपिक ही नहीं है। देखिए अभी आप बताओ, पहले फिर बताने के बाद फिर इनकार क्यों कर रहे हैं? नफी कहाँ है भाई, साथ है क्या हो गया आपको? अच्छा जात कहाँ है फिर बताओ। मैं मिसाल, अच्छा ठीक है, आप बता दो जात कहाँ है। क्या एक बात बोल रहे, देखिए एक मिनट के, अल्लाह ताला, अब जात का मतलब क्या है भाई, अल्लाह ताला को क्या समझ रहे हैं, मतलब ये बताएं कि कोई अरे चीज भाई है, कोई इंटरप्रिटेशन मूर्ति, में एक मिनट भाई कुरान की आयत है तो अल्लाह का फरमान रहना मैं मानता हदीस हूं। पेश कर दिया आपको मैं अल्लाह के रसूल की आयत की तफसीर में, कौन सी ये आयत है वसीअ कुर्सी समावाति वल अर्द, कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ये पूरी कायनात अल्लाह के सामने खाली अंगूठी के बराबर है। तो आप इतने बड़े रब्बुल आलम, जब आप अब ये बोले कि अल्लाह अकबर है, तो आप अर्श के ऊपर कैसा, अर्श बड़ा अल्लाह बड़ा, तो फिर जब अल्लाह बड़ा है तो फिर हर जगह से मैं आप करे इंटरप्रिटेशन हर जगह मैं करता हूं नहीं। जब आप वो मंतिक लगा तो फिर ये भी मंतिक है ना। नहीं शेर देखो जाकिर, एक मिनट है, जब आप बोल रहे हैं अर्श, कैफियत, एक मिनट, अल्लाह के अर्श पे होने की कैफियत क्या है, हर जगह होने की कैफियत क्या है, ये कैफियत आज के टॉपिक नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप जानते हैं साहिब इल्म है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि सारी कायनात में सबसे बड़ी मखलूक अर्श है, सबसे बड़ी मखलूक अर्श है, और अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह उसके ऊपर, हम नहीं कह रहे। अब आप बोले नहीं, आप बोलते ना अल्लाह अकबर बोले तो वो अर्श से भी बड़ा अल्लाह बड़ा, तो फिर जब आप ये मंतिक लगा रहे, तो जब आप हर जगह बोल रहे तो हर जगह बड़ी अल्लाह बड़ा, फिर ये क्यों नहीं बोल रहे, ये भी तो जो मंतिक लगाई गई थी आप ऑलरेडी मंतिक यूज कर रहे थे, तो उसके जवाब में मैं बोला अगर आप मंतिक आप यूज करें तो फिर हम भी यूज करते हैं, मगर आज के लिए मंतिक से नहीं करना है, आपने कुरान की आयत से करना है, मंतिक से कर दिया। कहाँ बताओ, आप पढ़ के बताओ। अरे मैं तो पढ़ दिया, क्या है इसके अंदर मैं बताता हूँ। देखो अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए, बिल्कुल, और जमीन भी उन्हीं की तरह है, बिल्कुल 7 जमीन पैदा कर दिए। अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए, बिल्कुल। पैदा करना क्या है, सिफत खल्क, पैदा करना। किसकी बात चल रही है, अल्लाह की सिफत की बात चल रही है। आयत में अल्लाह की जात की बात ही नहीं हो रही, अल्लाह की सिफत की बात हो रही, और सिफत आज का मौजूद ही नहीं है, जात है। आप ऐसी आयत पेश करके बोल रहे हैं मैं रद्द कर दिया। देखो अरे नहीं भाई, आप ही तो बोले साबित कर लो ना, उसको इंटरप्रिटेशन तो दे अपना, हमें दे उसकी सलफ ने क्या तालीम तफसीर की, जरा वो भी तो दे। अरे नहीं भाई, मैं आपके घर सलफ पे भी जाएंगे, आराम से देख लो, आप देख सलफ पे भी जाएंगे। हाँ आप देखो, आप मेरे को पहले ये बोले कि ये आयत के अंदर नफी है, जरा मेरे को दिखा दीजिए, क्यों नहीं नजर आ रही, क्या है उसने बता। अल्लाह ने सारी, इसमें अपोजिशन कहाँ है, हर जगह का, अर्श के अलावा का अपोजिशन दिखाई है इसमें, क्या हर जगह है इसके अंदर, आप बताओ हर जगह है उसमें, आप दलील बना रहे हैं ना। अरे ये कुरान की वाज़ी आयत है कि अल्लाह दे रहे हैं ना, वो आपका अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह, ठीक है, हर जगह आसमान और जमीन में। मेरा बहस नहीं है यहाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बोले समझाओ तो मैं समझा रहा हूँ। आप बोले जमीन पर भी है, बिल्कुल जमीन पर भी है, क्या है, जात है। आप बोले जात है बोल के, आप क्या बोले, जात जो आयत पढ़ेंगे सिफत की है, आउट ऑफ द टॉपिक। अरे सुने ना भाई, सवाब तो मिलेगा। अरे सुनिए ना, आपने कहा जात है, इस जमीन पर जात मिल रहा, देखो इस जमीन पर अल्लाह की जात है। अब अल्लाह खुद कह रहा है कि जमीन और आसमान को हमने पैदा किया, हमारे इल्म ने इनको इहाता कर रखा, तो अल्लाह अपनी जात के साथ अपने इल्म को घिर दिया, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये लॉजिकल हो गया, वही तो, अरे क्या लॉजिकल हो गया, यही तो माना निकलेगा, ये इंटरप्रिटेशंस नहीं है। आप अपना इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं तो हम नहीं दे सकते, नहीं हम इल्जाम नहीं देंगे, आप ऑलरेडी इंटरप्रेट करें, इसको हम जवाब देने के, अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। हम शुरू से इंटरप्रिटेशन नहीं करते, आगे भी नहीं करते, इसलिए हम आपको क्या बोले थे कि आप 3 मिनट ले लें, अपने अकीदे को साबित करें, मैं मेरे अकीदे को साबित कर देता हूं। तो कर रहे थे, कैसे साबित नहीं हुआ, अभी तो मैं सवाल पढ़ के सुना रहा था आपको। अरे अभी बता दिया, आयत में नफी कहां हो रही भाई, इसमें कहां आपका अकीदा क्या, हर जगह वाला है, उसके अलावा नहीं है, अब उसमें हर जगह की नफी है नहीं है, आप दलील उसमें है या नहीं, अरे उसमें है या नहीं है ये बताए ना, आप दलील में क्या है। मैं एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आप साहब इल्म है,
موجود نہیں, اللہ کی ذات زمین پر ہے بولے, کیا ہے بولے, ذات ہے بولے. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اپنے علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا, تو اللہ جو ہے اپنی ذات کو بھی احاطہ کر لیا. لاجک لگا رہے ہیں نا. لاجک کیا ہے بھائی, اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے احاطہ کر رکھا ہے علم سے, اور آپ بولے ذات, اللہ خود اپنے ذات کو اپنے علم سے, آپ بولے اللہ نہیں بول رہے کے علاوہ نہیں ہے کہ دلیل دینا ہے آپ کو. تو یہاں کہاں ہے پھر ذات کہاں ہے؟ اچھا میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں, آسان کر دیتا ہوں. سنو بھائی, میں آسان کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہیں. قل اللہ احد, نبی جی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. لم یلد, نہیں ہے اس کی کوئی اولاد. ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. میں کہتا ہوں آپ ایسا دکھائیے کہ اللہ عرش پہ ہے. لم موجود فی الارض, وہ زمین پہ نہیں ہے. تو اب پوزیشن نہیں کے الفاظ آتے تو نفی بولتے نہیں, نہیں کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. اور یہ آیت میں تو سیرے سے اللہ کی ذات کی بات ہی نہیں چل رہی, صفات کی بات چل رہی. ترجمہ, اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیا. آسمان زمین کو پیدا کرنا کیا ہے, صفت خلق ہے نا, خالق کی صفت ہے نا. یہاں سے صفت کی بات چل رہی. زمین بھی انہی کی طرح پیدا ہے, یہاں بھی صفت خلق کی. ایک منٹ, آپ کی انٹرپریٹیشن کو ہم سنے نا, یہ غلط. ایک منٹ, اس کو رکھے, آپ رکھے. میں نے بتا دیا آلریڈی, پھر سے وقت برباد. آپ نے ایک منٹ, چلو بولے, کوئی بات, میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا بات, بولے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان کو پیدا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے صفت خلق کی بات چلی, پیدا کرنے والے. اور زمین اور آسمان بھی انہی کی طرح پیدا کیا. یہاں بھی صفت خلق کی بات چلی, خالقیت کی. اللہ کا حکم ان کے درمیان میں اترتا ہے, یہاں ان کی قدرت کی بات چلی. بالکل. پھر اس کے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ آیت کا آگے کا ٹرانسلیشن خود بتا دیا کہ صفت قدرت کی بات چل رہی تھی پیچھے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہاں پر چوتھی صفت علم کی بات چلی. یہ آیت میں اللہ کی ذات کا ذکر ہی نہیں ہے, نفی رہنا تو کی بات. کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, پہلے سے ہے یا زمین آسمان بنانے سے پہلے؟ ایک منٹ, سوال کا جواب. اب آپ میری ایک بات سن لیجیے. اب اپن یہاں تک آ کے نا, اب میں کیا کروں, دیکھیے گفتگو ایسی نکل جا رہی, بیچ کے جو بلنڈرز ہے وہ چھوٹ جا رہے. آپ گفتگو آگے نہیں, پہلے وہ حوالے جو تھے نا, آیت پر میں کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا جواب دیجیے. اس پہ وہ آیت, ہاں چلیے کر لیجیے. اچھا میں ایک بات بتاؤں, یہ آیت پہ سوال کر لیجیے آپ, جو بھی سوال کرنا ہے. اس کے بعد جو بھی جواب ہے یہ لاسٹ کر لیں گے یار, ٹھیک ہے. اس کے بعد واپس وہ حوالہ جات پہ دیں گے. الابانہ کا حوالہ چل رہا تھا, اس کے اوپر گفتگو کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا وہ حوالے میں واقع وہ بات ہے جو. ٹھیک کریے آپ سوال. اللہ تعالیٰ پہلے سے ہر جگہ موجود ہے یا آسمان اور زمین بنانے کے بعد ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تفصیل نہیں جانتے. تو مطلب آپ کو نہیں معلوم؟ میں یہ نہیں, جو چیز قرآن حدیث میں مذکور ہے دائرے میں عقیدہ ہے. آپ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ آسمان بنانے سے پہلے کہا. میں پوچھوں گا آپ سے, اللہ جب عرش میں تھا اللہ کہاں؟ حدیث اللہ کے رسول نے خود پوچھی. صحابی نے, بخاری کے اندر عمران بن حسین صحابی پوچھ رہے ہیں, اینا کھانا ربنا ان یخلق خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, وکان عرشہ علی الماء. کہاں تھا؟ وکان عرشہ علی الماء, اس کا عرش پانی پر تھا. پانی پڑتا, پانی مخلوق نہیں ہے, بالکل مخلوق ہے. لیکن اللہ کے نبی جواب دے رہے نا, اللہ کے نبی کو جواب دیے. اللہ کے نبی کا جواب آنے کے بعد اب آپ نہیں, میں نہیں وہاں پر تھا, میں آپ سے جو سوال کروں اس کا آپ جواب دیں, کیونکہ آپ ایک منٹ میرا سوال کا آپ نے جواب نہیں, آپ تفصیل کے اندر چاہیے, میں بھی تفصیل میں جاؤں. سوال کرے, جواب ملا, اللہ کے رسول سے حدیث پیش کیا, میں اس کی تفصیل میں مت جاؤں. اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد ابھی کیا تفصیل کرو گے آپ؟ بھائی اللہ کے رسول کی بات جو ہے نا صرف اتنی ہے کہ عرش کے متعلق سوال کیا گیا تو ماؤن کے الفاظ ہے, ماؤن مخلوق ہے نہیں ہے. بالکل مخلوق. اللہ کے نبی کو میں نے خود پہلے بتایا کہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. پھر اس سے پہلے کہاں تھے؟ اللہ کے نبی خود پوچھا تو سوال چڑھا, جواب دیا. ماؤن سے پہلے کا سوال حدیث میں نہیں ہے میرے بھائی. کیا ہے؟ ارے حدیث میں عرش کے متعلق سوال ہے تو الفاظ یہ ہے ماؤن. کیا ہے سوال؟ آپ حدیث کیا ہے؟ حدیث میں عرش جب نہیں تھا ہاں تو اللہ کہاں تھے سوال ہے, تو جواب یہ ہے کہ پانی کے اوپر. میں بول رہا ہوں پانی مخلوق ہے, پانی سے پہلے کہاں تھے؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی, اللہ کے نبی نے تعلیم دی. ہم آپ کو جو سوال کر رہے ہیں نا, آپ نے ہم بولے تو آپ کو تعجب ہو رہا ہے, اس کا مطلب آپ کو نہیں معلوم ہے. کیا بالکل اللہ نے بات آپ کو واپس بالکل اللہ نے تعلیم نہیں دی. ہاں تو ہم آپ سے یہ بول رہے ہیں, ہم نہیں بول رہے جتنے لوگوں نے اللہ ہر جگہ ہے والا عقیدہ بنایا, تو ہم یہ پوچھے, امام احمد بن حنبل بھی پوچھے, امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ یہ پوچھے میرے بھائی. میں بتا رہا ہوں آپ کو. بتائیے. تو وہ کیا پوچھے, اس کا سوال کا جواب دیں, میں اس کی بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, تو کیا اللہ نے اپنے نفس کے اندر مخلوق کو پیدا کیا؟ ارے بتائیے بھائی. میں تو جواب دیجیے. کس کا؟ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے اندر پیدا کیا. ارے بھائی آپ اگر ایک سوال کریں گے, مثال ہے, ایک بات سنو, آپ اگر سوال کریں گے کہ امام احمد بن حنبل یہ سوال کرے بھی تو رہنا نا,
تو آپ دیکھ کے جواب بھی تو نہیں دے رہے، ایک بھی ابھی تک کوئی دلیل اسی لیے کیا اب کریں، ہوائی تاج محل بناتے جا رہے بولتے جا رہے ہیں، ایک کام کریں، ایک کام کریں، یہ العلو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھ لیں، سیم اس کے اندر بھی آپ نے کہا اور کس نے کہا، اور میرے پاس ایسے کہ بے شمار موجود ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جنیا کا دل ہے۔ ذاکر بھائی میں تھوڑا آپ کو یہ بولتا ہوں کہ آپ انصاف سے کام کرو۔ دیکھو بھائی، علولیہ ایک ایسا فرقہ ہے جو اللہ تعالی کی ذات کو صرف ہر جگہ نہیں مانتا، ہر جگہ کے اندر تمام تفصیلی پھولوں کے اندر، پتوں کے اندر، انسان کی سانسوں کے اندر، انسان کی دماغ کے اندر، انسان کی سوچ میں ایسا تفصیل کے ساتھ اللہ کو مانتے ہو۔ اور ہم قرآن میں جیسا نازل ہوا کہ اللہ مشرق میں ہے، ہم بولتے ہیں مشرق میں، مشرق میں کہاں کہاں ہے ہم بولتے ہیں تفصیل۔ وہ تفصیل مجھے بتا دیجیے، سنیے نا شیخ، نہیں وہ تفصیل مجھے بتا دیجیے، جہمیہ یہ باٹل کے نیچے، یہ پھولوں کے اندر، یہ انسان کے دماغ میں مانتے تھے بلکہ آپ مجھے آپ کے فلسفہ والے میں نہیں سوال ہوا اس سے، جواب نہیں دکھا تو سوال جواب نہیں دکھا تو اللہ اس سے بلند ہے نہیں، تحت الاشیاء کے الفاظ ہیں وہاں پر، آپ نکالیں آپ کا پہلا حوالہ آپ جو پیش کرے اسی کے اندر جواب میں شیخ بولے، اور انہوں نے نفی سے یہ بات کی کرے کہ جو لوگ چیزوں کے نیچے اللہ کو مان رہے جاہل ہے۔ کیا بتایا گیا، یہی بات ہے نا اس کے اندر، یہ دیکھیں کیا بتایا اس کے اندر، کیا بولے یہ آپ مجھے بھی اس کو اردو ترجمہ کر کے تاکہ لوگوں کو بھی بتایا کہ جواب کیا دیا انہوں نے۔ کیا ہو جا رہا بھائی، اتنا ہی چاہیے نہیں؟ ہاں ایسا، ارے کیوں ایسا ہو جا رہا، یہ نہیں دیکھ رہا شیخ صاحب، میں بتا دوں اس کو آپ ایسا کر کے زوم کرتے ہوئے پڑھ لیجیے آرام سے، نہیں نیچے کا کٹ جا اعلیٰ رہا ہے۔ نہیں آپ ایسا پڑھتے پڑھتے ہٹا دو اس کو، کیونکہ زوم میں پورا عبارت اعلیٰ ضروری نہیں ہے نا۔ ہاں پڑھ کے بتائیں۔ وکان اللہ عز وجل فی کل مکان، کہ یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، فہو تحت الارض، کہ وہ زمین کے نیچے ہے، نیچے بھی تو ہر جگہ وہ تو نیچے نہیں ہوا، کرو نا میں تو کرو نا، فہو تحت الارض، وہ زمین کے نیچے ہے، التی السماء فوقها، اور آسمان ان کے اوپر ہے، اللہ زمین کے نیچے ہے، آسمان ان کے اوپر ہے۔ دیکھ رہا آپ تفصیل دیکھتے جو وَإِذَا كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ، اور رہی بات زمین کے نیچے، اور جب زمین کے نیچے ہے وَالْأَرْضُ فَوْقَهُ، اور جب زمین کے نیچے ہے تو وَالْأَرْضُ فَوْقَهُ، تو کچھ زمینیں ان کے اوپر بھی ہیں، تو یعنی پریسائزلی اللہ کو یہ زمین کے نیچے مان لے رہے ہیں، اللہ ان کی نفی ہو رہی، وہی مانا آ رہا ہر جگہ کا۔ ارے ہم تفصیل کے نہیں ہے بھائی، قائل کو تو پھر تفصیل لے کر کے چکا ہے تو ٹھیک ہمارے پڑتال دے چلیے ٹھیک ہے، آپ اب آپ میں جتنے بھائی قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، آگے دلیل لے رہے، دیکھو قادیانیاں لا الہ الا اللہ پڑھا تو اب ہمارا صحیح کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر میں کیا کروں، منیمائز کر دیتا ہوں، ایک منٹ نہیں ختم چھوڑ دو، اب آپ کیا بولیں گے آگے تحت الاشیاء بھی ہے وہ بھی تو پڑھنا۔ چھوڑ دو، اب آپ کھلا یہ بتائیں، اگر میں ایسے جتنے بھی آپ کو پیش کروں گا تو آپ یہی بولیں گے کہ بھائی ہم کوئی تفصیل نہیں کریں گے، کیا بول رہے ہیں ہم یہ نہیں بولیں گے پرسکرائب کر کے کہ باتھ روم میں، لیٹرین میں، پہاڑ پہ، جہاڑوں میں، ہم نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے اللہ اس زمین پر ہے، ٹھیک، اللہ کیا بولے آپ اس زمین پر موجود ہے، آپ میرے کو ایک سلف کا قول بتا دیجیے، بس ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس زمین پر موجود ہے ذات کے اعتبار سے۔ ایک میرا دعویٰ کیا ہے ابھی آپ نے کہا نا، آپ سے پوچھ میں جو دعویٰ کرتا ہوں، میرا دعویٰ کیا ہے یہ دیکھیں وہ بتا تو ختم ہو گیا مسئلہ، ابھی بات ختم کر دیں گے۔ ارے میں تو شروع سے آتا تم سے کہا اور بھی پڑھ دیتا ہوں، حدیث پہلے ایک سلف کا قول میرے کو بتاؤ، اہل سنت کا، قرآن پڑھے آپ سلف پڑھ رہے، چلو ایک آیت، چلو ایک آیت پڑھ چلو، کوئی مسئلے کی میں پڑھوں قرآن کی بات، ایک آیت کوئی مسئلے کی بات نہیں، چلے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، کہ ڈرو مت، اننی معکما میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع اس میں تفصیل، میں تمہیں زیادہ سنتا ہوں، وارا اور تمہیں زیادہ دیکھتا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اننی معکما کا ترجمہ آپ کیجئے کیا ہے؟ میں یہاں ذات کہاں ہے، کس نے لکھا ذات بتاؤ مجھے، آپ بتاؤ یہاں ذات کہاں ہے، کس میں؟ جہاں پر تو سننے والی میں تمہارے ساتھ ہوں کا مطلب کیا علم ہے؟ کیا پھر سننے کا معنی کیا ہے، سننے کا کیا معنی؟ سننے کا معنی تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے تو ہی سنے گا، معاذ اللہ، زمین پر اللہ کی ذات ہے تو سنے گی، ضروری نہیں ہے، پھر تو ہم کب بولے؟ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ کس سلف نے کہا، کس لیے؟ یہ آیت کے ضمن میں کس سلف؟ ایک منٹ سنو، میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، آپ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، بھائی یہ بھی اچھے سے سمجھ لو اور آپ بھی اچھے سے سمجھ لو، نہیں میں آپ کو بھی سمجھا ہوں نا، بھی آپ سن لیجیے، سمجھا۔ پوری امت میں جتنے بھی اہل علم گزرے
ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کی اور حدیث کی وہ آیتیں جو کلیئرلی ویل ڈیفائنڈ ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, لے مین بھی اس کو سمجھ سکتا, اس میں آپ کسی بھی سلف کو دیکھنے کے پابند نہیں ہیں. آپ سلف کو ان آیتوں میں اور حدیثوں میں دیکھیں گے جو انڈیفائنڈ ہے یا اس کے اندر جو ہے نا علم اور تفصیل لگتی سمجھنے کے لیے, وہاں پہ. اور اگر آپ یہ اصول کو نہیں مانتے تو آپ کے لیے جو ہے نا ایک منٹ آپ کو ایک جو ہے نا 2 ہاضمہ کی ٹیبلٹ آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر آیت کو تفسیر کی ضرورت نہیں. اس پر کس نے کہا یا ذات کا لفظ بتا دینا. تو میں یہی بول رہا ہوں, جب یہ آیت واضح ہے تو اس میں سلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. اننی معکم, آپ کریے, میں نہیں کرتا ہوں. ذات کہا ہے وہاں, کس نے ترجمہ کیا ذات کے معکم؟ مع کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لغت. اور ایک جگہ بھی دنیا کی کسی بھی لغت کے میں آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں, معکم ہے نا, ہم تمہارے ساتھ, وہ ہوا معکم بھی ہے قرآن کی اور ایک, کیونکہ ایک آیت دوسرے آیت کی تشریح یا تفسیر کرتی ہے. ٹھیک, پھر سورہ آپ مجادلہ کی آیت نمبر 7 بھی ہے, ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم, وہ آیتوں کا بات وہاں پر معکم ہے, وہاں پر بھی معکم ہے. ارے وہاں پر بھی جائیں گے. ہاں, تو ہم بولیں کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے. ہاں, تو کیا کریں اللہ تعالیٰ وہاں پر ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم, ہم معکم نہیں ہے, چھوڑ دیجیے, میں بتا رہا ہوں نا. اچھا بتائیے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم. معكم کا معنی ہم ہے جی, ہم تمہارے ساتھ, معہم ہے, إلا هو معهم. ہاں معہم, تو ہم تمہارے ساتھ ہیں نا, یہاں پر بھی تو وہی یہی ہے نا, اس کا معنی بھی یہی, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 4, وهو معكم أينما كنتم, یہاں بھی ہے اس کا ترجمہ کہ اللہ تمہارے ساتھ. ٹھیک, تو آپ مجھے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی جو آیت آپ لا رہے اس آیت پر ہم کو سلف بتائیں, کیونکہ آپ کچھ بتا رہے میں کچھ بتا رہا ہوں, تو یہ بحث ہی ہو رہی ہے نا. سیدھا اس آیت پر سلف کو پیش کر دو یا کوئی معتبر تفسیر پیش کر دو, تو وہ میں بھی مانوں گا, اور سلف کو تو آپ بھی مانیں گے اور میں بھی مانوں گا. اب آپ انٹرپریٹیشن کرتے جا رہے ہیں, میں انٹرپریٹیشن کرتے جا رہا ہوں, تو یہاں پر ٹکراؤ ہو رہا. تو سیدھا اس آیت کی تفسیر میں کس نے کہا کہ اللہ کے ساتھ اس زمین پر موجود ہے, بتا دو خلاص مسئلہ. وہی تو آپ کو جواب دے رہا ہوں. اللہ, ارے ہمیں جواب, ٹھیک ہے, آپ میرا جواب سنو بھائی, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں, میں سمجھانے والی بات بالکل مناظرہ انداز اختیار نہیں کروں, میں سمجھاتے ہوں آپ کی بات کہ قرآن مجید کی ہر آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صرف وہی آیتوں کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اور ایسی ہی آیتوں کے بارے میں صحابہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے, تو حضور نے اس کا مطلب بیان فرمایا. اور جو آیتیں ویل ڈیفائنڈ ہیں, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں لے مین کے لیے بھی, اب ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرو کا مطلب میں بول رہا ہوں نماز پڑھو. آدھان لوگ ہو جا رہے بھائی اس کا مطلب نماز کا پڑھنا مسجد میں جا کے سلف سے. ارے بھائی اس میں سلف کی ضرورت کیا ہے, اتنا واضح کلیئر نہیں ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یہ سلف سے دکھاؤ. اتنی ویل ڈیفائنڈ اس میں سلف نہیں دیکھتے, پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھتے. آپ دنیا کے کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ, میں اس لیے آپ کو پوچھا کہ عبارت النص اور دلالت النص کا فرق کیجیے. عبارت النص یعنی ایسی آیت کو بولتے ہیں جو اتنی کلیئر ہو کہ اس کو سمجھنے کے لیے لے مین کی عقل کافی ہے. تو میں یہ بول رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کیا یوز ہوتی, کون سی زبان میں؟ قرآن بلسان عربی مبین. ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. ایک منٹ عربی میں نازل کیا. اپنا انٹرپریٹیشن کیوں دے رہے ہیں؟ ارے نہیں دے رہا ہوں, میں خالی ایکسپلین کروں, انٹرپریٹیشن نہیں دے رہا ہوں. عربی میں پھر وہ سلف کا قول, عربی مبین واضح عربی زبان میں نازل کیا. تو عربی زبان میں لفظ اینا ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے یا علم کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہمت کیجیے, اس پر سلف پیش کرو. کیا اس پر لغت کہاں جا رہے ہیں؟ سلف نہیں دیکھیں گے آپ اس آیت کو سمجھنے کے لیے؟ سلف دیکھیں گے آپ. میں پہلے ہی سلف کو مقدم جب رکھیں گے جب لغت کے اندر ایسے الفاظ استعمال ہوئے جس کے ایک سے زیادہ معنی آتے. اب میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا انٹرپریٹیشن بتایا نا. اب میں انٹرپریٹیشن نہیں, جمہور امت ہے یہ انٹرپریٹیشن نہیں بتاؤ. آپ کسی مدرسے کی پوچھ لو, میں دیتا ہوں دلیل. آپ بولو کوئی کتاب کا نام نہیں, وہ تو آپ کا انٹرپریٹیشن ہوگا جب تک کہ آپ کوئی معتبر کتاب کا نام نہیں دیں گے. اب میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ جہاں جہاں پر اللہ نے اپنی معیت کا ذکر کیا, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو غار حرا کے, اس کے اندر بھی اللہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہو معکم, وہی آیت استعمال ہوئی وہاں پر بھی. تو وہ مدد کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے تھوڑی ہے وہاں پر. اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں, اب میں آپ کو سبق سے بتاتا ہوں.
اب سلف نے ان آیتوں پر بھائی آپ میری بات بولے ہوا میں سے رنوے ہو گیا. نہیں، ایک منٹ رکے نا. ابھی تک آپ کوئی معتبر نہ دلیل دے پائے کہ نہ میں آپ کو بارہا پوچھ رہا ہوں، ابھی بھی پوچھ رہا ہوں. اچھا ابھی بھی اچھا آپ کو آپ ایک سلف ہے نام- نا وہ سلف پہ بھی آپ ایک پوچھنا، نام کوئی پریشانی ایک نام صرف آپ بتائیں کہ کس کا عقیدہ تھا کہ اللہ لامکان ہے، یا کس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زمین کے اوپر موجود ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ایک اب یہ جو آیت ہے میرے پاس کتاب و سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ میں وہ تمہارے ساتھ ہے، کہ وہ علم کے اعتبار سے. کون کہہ رہے ہیں؟ سفیان ثوری. اور سیم بات کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسماء و صفات کے اندر نقل کر رہے ہیں، اور العلو کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کر رہے ہیں. اب کیا بولیں گے؟ سلف تو کچھ اور بتا رہے ہیں، آپ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. اس طرح آپ مجھے سلف کی بات بتا دیں تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے نا. آپ اپنا انٹرپریٹیشن بتا رہے ہیں، میں میرا انٹرپریٹیشن بتاؤں گا تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. بلند آواز سے پڑھ لینا تاکہ بات اس کے اندر واضح ہو جائے. پانی پیا حدثنا ابو بکر محمد بن ایک منٹ رکیے. حدثنا دیکھو پہلا راوی حدثنا ابو بکر محمد بن زید ہے، دوسرا قال سمعت عبید اللہ بن موسیٰ. کون ہے عبید اللہ بن موسیٰ؟ تو بتائیے آپ کو، آپ پہلے اس کو تو آپ راویوں کے پر کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی تو سند میں دیکھیں گے حدیث کی. او سبحان اللہ. اب پھر راویوں پر جائیں گے تو پھر الگ بحث چالو ہو جائے گی اس کے اوپر. بھیجیں گے تو اس لیے بولا نا ہم کیا کریں گے. ہاں تو اس کو آپ لکھ لیجیے بک میں کہ اس راوی پہ ہم نیکسٹ گفتگو کریں گے بیٹھ کے. مسئلہ ہے تو یہ بھائی جو حوالے پیش اچھا کرتے نہیں کوئی بات نہیں، یہ مجھے دے دیں آپ، یہ مجھے دے دیں. ہاں اب میں آپ کو جو ہے کیا بتا رہا تھا کہ میرے پاس یہ کتاب بتا دیا آپ کو، اس کے اندر ہے. اب کتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا آپ مجھے اس طرح بتائیں کہ بھائی اتنے لوگ نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر انہوں نقل کرے تو چلو ایک منٹ میری بات ہو جانے دیں، یا مجھے 3 منٹ دے دیں، میں اپنی بات رکھوں گا، اس کے بعد آپ 3 منٹ لے لیں کیونکہ ٹائمر لگو ٹائم دے دو 3 منٹ دے دو، مسئلہ نہیں لگو ٹائم لگو 3 منٹ دے دو. اب یہ کتاب دیکھیں کتاب سنت امام احمد بن حنبل کے اندر بھی جو ہے سو یہی بات بتا رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی جو ہے خلق الافعال کی بات کے اندر بھی یہی بات نقل کی گئی کہ وہ معقول کا کیا ترجمہ ہوا علم کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد میں جو ہے سو اس بات علو اللہ اس کے اندر بھی جو ہے سو امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ معقول معقول کا ترجمہ تمہارے علم کے اعتبار سے. ٹھیک ٹھیک کتابوں کا نام بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کیا کہ اس بات علو اللہ کے اندر وہ معقول معقول کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے، وہ علم کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ ہاں ہاں یہ ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. یہ تو جہمیہ کا عقیدہ انہوں نے نقل کیا ہوا علم کے اعتبار سے. ذات انہوں نے کسی نے نہیں کہی ذات، تو آپ مجھے بتائیں تو آگے ہم جائیں گے نا. ابھی اس کے بعد آپ کہنا پھر جہمی. ہاں بالکل جہمیہ کا عقیدہ اللہ ہر جگہ. ارے میرے بھائی میں آپ کو اتنے بار بول رہا ہوں بھائی جہمیہ حلول کے ساتھ ہر جگہ مانتے، بھائی ہم بنا حلول والے ہیں. تو آپ بتا دیں اللہ جہمیہ کا رد کر رہے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں وہ بات ختم ہو گئی نا. تو آپ اپنے ٹن میں اتنی دیر میں بتا دیتے کہ ان کا یہ گنا کے بتاتے ہیں اہل سنت کا ان کا عقیدہ آپ نے کتابوں کے اندر نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر موجود ہے. آپ یہ وہ آپ کا رد کب ہوگا؟ ایک منٹ. آپ کا وہ بات کب مانی جائے گی؟ جب آپ اہل سنت سے دکھائیں گے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر موجود ہے. آپ مجھے دعویٰ کر کے دلیل دے رہے تو آپ مدعی ہیں.